اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ، پچھلی نشست میں ہم لوگ آیت نمبر 110 تک آئے تھے۔ آیت نمبر 107، 108، 109 اور 110، یہ چار آیات اس مسجد کے حوالے سے ہے جو منافقین نے بنایا تھا اپنی سازشوں کے لیے، اور جس کے متعلق میں نے پچھلی بار عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے مدینے سے تقریباً چند گھنٹے کا فاصلہ تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں، اور اس کے بعد اس مسجد کے ساتھ جو ہوا میں ابھی ذکر کروں گا، میں دہراؤں گا نہیں، صرف آخری دو آیات دہرا دیتا ہوں سلسلہ کلام تاکہ ذہن میں آ جائے۔ آیت نمبر 109، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیا وہ عمارت جو بنائی گئی تقویٰ پر، عمارت تو ظاہر ہے، اس کو عمارت کیا کہیں گے، ان دنوں میں تو کھجور کی شاخوں سے بنایا جاتا تھا سب کچھ، جو بنایا انہوں نے تقویٰ پر، من اللہ یعنی اللہ کے تقوی، اللہ سے کی ناراضگی سے بچنے میں کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، وہ بہتر ہے یا وہ جو بنایا گیا، جس کو کھڑا کیا گیا، جس عمارت کو، جس چیز کو، کہاں؟ ایک کنارے پر، وہ کنارہ بھی کیسا، جو کھوکھلا ہے اندر سے، گرنے والا ہے، اور وہ گرا اس کے ساتھ، اس عمارت کے ساتھ، کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ اور اللہ تو ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ وہ لوگ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اسلام کے بعد اللہ کی نافرمانیاں کرنا چاہتے ہیں، نہیں ہدایت دیتے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 110، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے بنایا تھا، جو عمارت، جو بھی گھر بنایا تھا نماز کی، مسجد کے نام پر، مسجد درار، جس کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے، کس چیز پر، کس بات پر بنایا تھا انہوں نے؟ ان کے دلوں میں شک تھا۔ اگر یقین ہوتا اللہ کی باتوں پر، غیب پر، اس کتاب پر، تو وہ ہرگز نہیں کرتے، یقین نہیں تھا، شک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ان کے دلوں سے یہ شک ضائع نہیں ہونے والا، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، اور اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، واللہ علیم حکیم، اور حکمت والے ہیں۔ یہ آیت جو آخری آیت ہے، یہ ہے اصل میں وہ انجام کی طرف اشارہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ نے چند صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ اس مسجد کو آگ لگا دو، اور وہ مسجد کو آگ لگا کے ختم کر دیا گیا۔ اسی پر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں سے یہ شک دور نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ان کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، جس شک کی بنیاد پر انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 111۔ اب یہاں سے اللہ رب العزت مومنین کی بات کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ پر، جن کا ایمان سچا تھا، اللہ کی کتاب پر ایمان سچا تھا، تسلیم کرتے تھے دل کی گہرائی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل کی گہرائی سے تسلیم کرتے تھے، ان لوگوں کا ذکر ہے۔ کیا خوبصورت انداز میں ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے بارے میں۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو، ان کے مالوں کو، کس لیے؟ تاکہ وہ ان کے لیے ہو جنت، ان کے لیے جنت ہو۔ جنت کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے۔ مہاپرتن بات عرض کی گئی ہے، مہاپرتن بات پیش کی گئی ہے، یعنی یہ لوگ اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار، جان اور مال جو بھی کھپانا ہے اس کو، اولاد ہے اس کو کھپانے میں ان کو اللہ کے راستے میں کوئی بھی ذرا شک نہیں ہوتا، پورے ایمان کے ساتھ اپنے دل کے یقین کے دل کے ماننے کی وجہ سے یہ کرتے ہوتے ہیں، تو اللہ نے خرید لیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اب آ رہا ہے کہ کیا کرتے ہیں یہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں۔ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ تو یہ قتل کرتے ہیں کس کو؟ اللہ کے دشمنوں کو۔ وَيُقْتَلُونَ اور قتل ہو جاتے ہیں، یعنی مار دیے جاتے ہیں، شہید کر دیے جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقاً فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے جو تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ ایمان والوں کی جان اور مال اللہ نے خریدی ہوئی ہے، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کا ایک ایک عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کی رضا میں ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہوتا ہے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، سبحان اللہ۔ اور کون ہے وہ جو اپنے وعدے کو زیادہ پورا کرنے والا اللہ سے؟ کون ہے؟ کس کو لائیں گے آپ؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ ومن اوفا، کون ہے جو وفا کرنے والا ہے زیادہ، بعہدہ، اپنے وعدے کا، من اللہ، اللہ سے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کون ہے؟ فاستبشروا ببایعکم الذی بایعتم بہ، اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ خوش ہو جاؤ اپنے اس تجارت پر، اپنے آپ کو بیچنے پر جو تم نے بیچا ہے اپنے آپ کو، کس کے ہاتھ؟ اللہ کے ہاتھ، اللہ نے خریدا ہے۔ خوش ہو جاؤ، فاستبشروا، خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ اپنے اس جو تم نے اپنے آپ کو بیچا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ میں نے کہا تھا کہ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ قرآن میں 4 بار اس صورت میں آیا ہے، یہاں پر پھر آ رہا ہے کہ یہ ہے وہ عظیم کامیابی۔ اگر وہ عظیم کامیابی چاہتے ہو، جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو یہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ بیچ دو، اپنے مالوں کو اللہ کے ہاتھوں بیچ دو۔ مال کس نے دیا؟ اللہ ہی نے دیا۔ اولاد کس نے دیا؟ اللہ ہی نے تو دیا ہے، اللہ ہی کے حوالے کر دو، یا اللہ یہ آپ کے لیے۔ آیت نمبر 111، آیت نمبر 112۔ اب ایسے لوگوں کی خوبیاں اللہ تعالیٰ گنا رہے ہیں۔ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ میں نے بہت تیز سے پڑھ دیا، کوئی بات نہیں ہے۔ التائبون، بہت زیادہ توبہ کرنے والے، اس لیے کہ جانے انجانے میں تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کون ہے جو غلطیاں نہیں کرنے والا؟ کل بنو آدم خطاؤون خیر خطائین توابون، حدیث۔ سب بنی آدم خطا کرنے والے ہیں، لیکن سب سے اچھے خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ تو تائبون، توبہ کرنے والے ہیں یہ لوگ۔ عابدون، العابدون، عبادت کرنے والے ہیں اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں۔ عابدون، الحامدون، اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ مومن تو سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو کس کی وہ تعریف کرے گا؟ اللہ کی۔ حامدون، السائحون،
اس کے معنی لفظی معنی اس کے ہیں کہ زمین پر نکلنے والے، زمین پر سیر کرنے والے، سیاحت کرنے والے. لیکن بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے معنی روزہ رکھنے والے ہیں. واللہ عالم. بہرحال لفظ جو ہے وہ تو یہ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. لفظی معنی بھی الراکعون، رکوع کرنے والے ہیں. کس کو؟ اللہ کو، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں. الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں اپنے رب کو. الآمرون بالمعروف، حکم دینے والے ہیں اللہ کی ہدایات کا، اللہ کی نصیحتوں کا، اللہ کی فرما برداریوں کا. وَنَاهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، روکنے والے ہیں اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ہدایت کے خلاف کوئی کام کرنے سے. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اور حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے حدود کی. جو اللہ نے حد قائم کر دیا ہے اس سے آگے مت بڑھو، ہے نا، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی اس سے آگے وہ نہیں بڑھتے. لفظ آپ کو ایک لفظ کئی بار قرآن میں بہت بار، اس صورت میں بھی بہت بار آ چکا ہے کہ فاسق. فاسق کے معنی یہ ہے کہ جو اس حدود کو پار کر جائے. میں بتا چکا ہوں یہ فاسق نہیں ہیں، یہ لوگ اللہ کے حدود کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین، اور بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں مومنوں کو. کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے. آج ہم سب کے لیے ہے یہ وہ خوبیاں اللہ تعالیٰ گنا رہے ہیں. آج تو ہم میں سے کوئی شخص وہ جہاد جو زمانے میں ہوتا تھا اب تو نہیں ہوتا. تو اس کا جو پچھلی آیت پڑھی اس میں کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے راستے میں ان کے دن کے اوقات اللہ کے راستے میں جاتے. روزی کا کمانا، حلال روزی کا کمانا عبادت ہے، ہم سب جانتے ہیں. بال بچوں کی صحیح تربیت، صحیح پرورش کرنا عبادت ہے. یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں ڈکما ڈالنا بھی عبادت ہے بھائی. اور کیا چاہیے؟ ہاں، یہ سب عبادت ہے. تو جو ہمارے آج کے ماحول میں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جو ہمیں کرنے کا کام ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ کرنے کا کام ہے. اللہ کی ناراضگی سے جو بچنے کا کام ہے وہ وہی کام کرنے کا ہے. اور یہ خوبیاں ہیں، بہت زیادہ توبہ کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کی تعریف اور شکر کرنے والے، زمین پر سیاحت کرنے والے. گھر سے ہم نکلتے ہیں، جاتے ہیں کہیں اپنے کام میں، گھر سے نکلنا ہی تو ہے، سیاحت ہی کہا جائے گا اس کو، یا اور کسی کام سے ہم جاتے ہیں. رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، حکم دینے والے ہیں معروف کا. معروف کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کی ہدایات کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حکم دینے والے ہیں، اور روکنے والے ہیں جو اس کے خلاف ہیں. ناہون عن المنکر، اور حفاظت کرنے والے ہیں اللہ کے حدود کی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بشارت دے دیں ایمان والوں کو. بشارت کس بات کی؟ جنت کی. اگلی آیت یہ بھی ایمان والوں سے تعلق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے نبی کے لیے بھی اور نہ ایمان والوں کے لیے کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے. جو مشرک ہیں ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی طلب کریں، اللہ سے معافی کی طلب کریں. یہ نہیں ہے، یعنی یہ ان کے لیے ہے ہی نہیں کہ یہ کریں یہ کام، نہ نبی اور نہ ایمان والے. وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَىٰ، خواہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، بہت قریب رشتہ داری کیوں نہ ہو، باپ ہو، ماں ہو، کوئی بھی ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اللہ سے آپ نے دعا کیا کہ اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے،
اور اللہ رب العزت نے آپ کو اس جگہ پہنچا دیا جہاں قبر تھی. یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں حضرت آمنہ کا یہ قبر ہے. وہاں جا کے آپ نے ایک قبلہ رخ ہو کے 2 رکعت نماز ادا کی, اور اس کے بعد جب آپ گھومے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھا. لوگوں نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے اجازت چاہی تھی کہ میں اپنے ماں کے لیے استغفار کروں, اللہ نے اجازت نہیں دی. یہی آیت کہتے ہیں اس وقت نازل ہوئی تھی. غور کریں ماں سے محبت کتنی ہوتی ہے اولاد کو, لیکن کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرکانہ ماحول میں وہ رہی ہیں, مشرکانہ حرکات رہی ہوں گی, ظاہر ہے. بہرحال ہمارا کام ان باتوں کو زیادہ چھیڑنا نہیں ہے. جو میں نے آپ کو کہا یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی. وَلَوْ كَانَ أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ. اس کے بعد جب کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جہنم والے ہیں, مشرکین جہنم والے ہیں, جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں وہ جہنم والے ہیں. اللہ کو انسانوں جیسی صفات دینے والے یا انسانوں کو اللہ کی جیسی صفات دینے والے, کیا ہے یہ سب؟ یہی تو شرک ہے, کھلا کھلا شرک ہے. جب یہ واضح ہو جائے, قرآن میں جب لفظ بین آتا ہے نا, عربی کے اس لفظ کو سمجھیں. ابھی دن کا وقت ہے, سورج نکلا ہوا ہے. اگر میں یا آپ کہتے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے, دھوپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ, تو ہمارے لیے, ہم کسی کے لیے, کوئی بھی آدمی اٹھ کے باہر نکل کے سورج کو نہیں دیکھے گا کہ سورج واقعی نکلا ہوا ہے. کیوں؟ بین ہے, بالکل واضح ہے. یہ ہے بین کے معنی. قرآن میں ہر جگہ جہاں بھی لفظ بین آیا ہے اس کے معنی سمجھ لیں, بالکل واضح. اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں, خود دیکھنے کی ضرورت نہیں, بغیر اس کے ہی یقین ہو جاتا کہ یہ بات درست ہے. جب ان پر واضح ہو جاتی یہ بات کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں. آیت نمبر 113. آگے ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ رب العزت کر رہے ہیں, مثال دے رہے ہیں. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے, ہم لوگ ابھی نہیں پہنچے ہیں ان جگہوں پر, پڑھیں گے انشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا جب وہ چھوڑ کے وہاں سے نکلے ہیں اپنے شہر سے, تو باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا اللہ سے. اسی کے متعلق ہے. وما کان استغفار ابراہیم لأبیہ, اور نہیں تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے, الا عن موعدۃ, سوائے اس کے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا, وعدہا ایاہ, جو ان سے وعدہ کیا تھا, اس جگہ جو وعدہ کیا تھا, اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا. کیوں؟ فلما تبین لہ, جب ان پر واضح ہو گیا, تبین, پھر وہی لفظ آیا بین, جب ان پر بالکل واضح ہو گیا, انہ عدو للہ, کہ بے شک وہ اللہ کا دشمن ہے, اس لیے کہ وہ شرک کرنے والے, تبرأ منہ, تو ابراہیم علیہ السلام نے استغفار کرنا ان کے لیے چھوڑ دیا, ان سے بیزاری کا اظہار کیا, استغفار نہیں کیا. ان ابراہیم لأواہ حلیم, بے شک ابراہیم علیہ السلام اواہ, بہت زیادہ دعا گزاری کرنے والے, بہت زیادہ اللہ سے دعا کرنے والے, اور حلیم تھے, بردبار تھے. ہمیں بتایا گیا ہے, پھر میں آپ کو ایک حدیث سنا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. جوتے کا تسمہ, جو بات بتانا مقصد ہے یہاں پر, جوتے کا تسمہ جیسی حقیر شے. اس زمانے میں تو, آج تو تسمہ باٹا کی دکان سے, سروس کی دکان سے آدمی جا کے خریدتا ہے. اس زمانے میں تو یہ تسمہ جو ہے کوئی بھی دھاگا واگا کچھ بھی ڈال دیا, تسمہ ہو گیا. وہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. بتانا مقصد ہے کہ کم سے کم انتہائی معمولی چیز بھی کیوں نہ ہو, وہ بھی اللہ سے اس کے لیے سوال کرو. دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے, کوئی اور دے نہیں سکتا. اگلی آیت نمبر 116, 114, 115
115 میں نے چھوڑ دیا کوئی، 115 ہے. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز نہیں ہے، یہ ہرگز ایسا کرنے والے اللہ نہیں ہیں کہ وہ گمراہ کر دیں ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے. ہدایت کس کو دی ہے؟ ایمان والوں. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں. کہتے ہیں نا ہم لوگ، بار بار آتا ہے کہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، جس کو چاہیں ہدایت دیں، جس کو چاہیں گمراہ کر دیں. نہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت کو دی، جن کو ہدایت اللہ رب العزت دیتے ہیں ان کو گمراہ ہرگز نہیں کرتے ہو. اللہ کے لیے نہیں ہے ایسا. حتیٰ یبین لہم ما یتقون، پھر وہی بین لفظ، یہاں تک کہ اللہ ان پر واضح کر دیتے ہیں کہ کس چیز سے وہ اپنے آپ کو بچائیں. یعنی کون سی چیزیں اللہ کی نافرمانی کی ہیں جس سے وہ اپنے آپ کو بچائیں. یہ آیت نمبر. ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر شے کا علم رکھنے والے ہیں، اندر یہاں کا علم رکھنے والے ہیں. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. اللہ ہی کی ہے بادشاہی آسمانوں پر، تمام آسمانوں پر، زمین پر. اللہ ہی بادشاہ ہیں، اللہ ہی آقا ہیں، اللہ ہی رب ہیں، اللہ ہی الہ ہیں. بادشاہی اللہ کی ہے. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتے ہیں، وہی مارتے ہیں. ہمارے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے تو بچہ جو ہے اللہ نے دیا. جس کی موت آئی اس کی موت اللہ کے دیے آئی. اور اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں بہترین کرتے ہیں. یاد رکھیں. ہم لوگ کسی کی موت پر جا کے بڑی دردناک انداز میں باتیں کرتے ہیں. ایسے ہی ایک بار میں نے ایک سعودی کے ساتھ میں نے کیا جس کا اکیلا بیٹا 16 سال کا، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. جب میں اپنے انداز میں اس تعزیت کرنے لگا تو مجھے وہ کہتا ہے الحمدللہ. میں بڑا گھبرایا کہ یہ کیا ہو گیا، مجھ سے کوئی بات غلط کہہ دی کیا. ہم تو الحمدللہ کہتے ہیں پیٹ بھرنے پر. پھر میں نے دوبارہ شروع کیا اسی طرح کہنے کو. پھر وہ مجھے کہتا ہے الحمدللہ. پھر وہ مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر کے اندر لے گئے، ڈرائنگ روم میں بٹھایا، چائے ڈالی، چائے ڈال کے مجھے کپ پکڑا ہے اور مجھ سے کچھ اور باتیں کرنے لگا آفس کی. یہ ہے وہ انداز. ہمیں حکم دیا گیا ہے جب مصیبت آئے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہے نا؟ جب موت واقع کسی کی ہو گئی تو ہم یہ بات کہتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال موت صدمہ تو ہوتا ہے، ایک مصیبت تو ہے. لیکن اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا سکھایا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے میرے رب، اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر عطا فرمائے. واخلف لی خیرا منہا، اور اس کے بعد اس سے بہتر خیر عطا فرمائے، بھلائی عطا فرمائے. وہی زندہ کرتے ہیں. یحیی و یمیت. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے تمہارا، کوئی نہیں ہے، نہ ولی ہے اور نہ نصیر. کوئی نہ تمہاری حمایت کرنے والا ہے، تمہاری سرپرستی کرنے والا ہے ولی. کوئی گارجین ہے تمہارا، کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے سوا. اور نہ کوئی نصیر ہے، تمہاری مدد کرنے والا ہے، کوئی بھی نہیں ہے. یہ آیت نمبر 116 تھی. آیت نمبر 117 پہ آ رہا ہوں. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے فرما رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ نے نظر عنایت فرمائی اپنے نبی پر، مہاجرین پر اور انصار پر. مہاجرین کون تھے؟ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. انصار کون تھے؟ جو مدینہ کے رہنے والے تھے. ان پر، ان تمام لوگوں پر جنہوں نے اپنے نبی کی پیروی کی. یہ غزوہ تبوک کے حوالے سے ہے. جنہوں نے اپنے نبی کی پیروی کی، نبی کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے. فی ساعۃ العسرہ، اس گھڑی میں، اس ایسے وقت میں جو بہت تنگی کا تھا.
بہت ہی زیادہ تھا. میں بتا چکا ہوں کھجور پک رہی تھی، وہی ان کی غذا ہوا کرتی تھی. بے حد گرمی تھی. کھجور کو اگر چلے جائیں گے تو کھجور کو کاٹے گا کون، اتارے گا کون، یہ سب مسائل تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نظر عنایت فرمائی اپنے نبی پر، مہاجرین پر، انصار پر، جنہوں نے پیروی کی اپنے رسول کی اس تکلیف دہ گھڑی میں. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ جب کہ ایک گروہ کی کچھ لوگوں کے دلوں میں کچھ کجی پیدا ہو رہی تھی. کجی کیا پیدا ہو رہی تھی؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، ایسی حالت میں کیسے جا سکتے ہیں، یہ کجی پیدا ہو رہی تھی. یعنی کجی پیدا ہونے کو تھی. ماں کا من بعد ما کادا کا لفظ آ رہا ہے، اباؤٹ ٹو، یعنی قریب تھا کہ ان کے دلوں میں کجی پیدا ہو جاتی. یزیغ قلوب فریق منہم، ایک گروہ کے اندر. ظاہر ہے یہ گروہ کوئی ایک پارٹی نہیں ہے، ان لوگوں میں جو جا رہے ہیں آپ کے ساتھ، جو نکلے ہیں آپ کے ساتھ جانے کے لیے، جنہوں نے حامی بھری ہے آپ کے ساتھ جانے کے لیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم تاب علیہم، اللہ نے ان پر نظر عنایت کی، ان لوگوں پر. اللہ کی شفقت اور رحمت کے نتیجے میں ان کے دل ٹیڑھے نہیں ہوئے، کجی نہیں آئی. کیوں؟ انہ بہم رؤوف الرحیم، اس لیے کہ بے شک وہ تو اللہ جو ہیں وہ تو بے شک ان لوگوں کے لیے رؤوف ہیں اور رحیم ہیں. رؤوف کہتے ہیں بہت ہی زیادہ محبت اور شفقت کرنے والا، بہت ہی زیادہ شفیق، اور رحیم رحم جانتے ہیں. کون لوگ تھے یہ؟ ایمان والے. ایمان والوں سے اللہ، ایمان والوں کے لیے اللہ رؤوف اور رحیم ہے. یا نوٹ کریں یہ بات، ایمان اگر ہے، وہ خوبی ہے جو ایمان کی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رؤوف اور رحیم ہے. اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں ہم لوگ، آیت نمبر غالباً 49 یا 50 تھا کہ اب قرآن پڑھو سر، ایک منٹ. صرف توجہ دلا رہا ہوں، اور یہ ہم سب کے لیے یہ آیت تو ایسی ہے جو ہر وقت یاد رہنی چاہیے. مجھے بھی یاد ہے لیکن ابھی ذہن سے نکل رہا ہے. قل لن یصیب، آیت نمبر 51 ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہہ دے کہ مجھ پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی مگر وہی جو اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے. وہ مولانا، وہ میرا مولا ہے، وہ میرا مولا ہے، میرا گارجین ہے، میرا ولی ہے، میرا سرپرست ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، تو مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں. ہاں، یہ پڑھ چکے ہیں ہم لوگ. تو یہ اللہ نے رؤوف اور رحیم ہے. وقت نہیں ہے، اور اگلی آیت میں یہاں پر آیت نمبر 117 پر رک رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو وہ بنائیں جو اللہ کی نظر میں مومن ہیں. مومن کہنے سے نہیں ہوگا میں مومن ہوں. مومن تو وہی ہے جس کو اللہ کی نظر میں مومن ہے. اللہ رب العزت نے بتا دیا ان کے بارے میں کہ کس طرح اللہ نے ان کی جانوں کو اور مالوں کو خرید لیا ہے، اولادوں کو خرید لیا ہے. ہاں، کیا ان کی خصوصیات ہیں، سب ساری باتیں گزر چکی. اور یہاں پر آ کر کے اللہ رب العزت اس وقت کے تبوک میں سے کے لیے نکلنے سے پہلے کے جو حالات تھے اس کو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 117 میں کہ کچھ لوگوں کے دل وہ شاید، لیکن اللہ نے ان پر رحم فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے رؤوف اور رحیم ہے. اس راستے کی رہنمائی فرماتے ہیں جو اس کے لیے خیر کا ہے، اس کے لیے بھلائی کا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.